سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، کیونکہ اس مسئلے میں وہ سچا تھا۔ یہودی چونکہ سچا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ وہاں تو بولا نہیں، باہر نکل کے کہنے لگا مجھے ان کا فیصلہ منظور نہیں، میں فیصلہ حضرت عمر سے کراؤں گا۔ اس نے کہا شرم کر، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور تو کہتا ہے مجھے ان کا فیصلہ قبول نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا۔ اس کو کوئی حضرت عمر کے ساتھ محبت نہیں تھی، اس لیے اس نے فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے جانا چاہا کہ اس کو پتا تھا حضرت عمر کا مزاج یہ ہے کافروں کے خلاف بڑھیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جب اس نے زیادہ ضد کی تو یہودی کہنے لگا چل یار حضرت عمر کے پاس ہی چل، سچا تو ہر جگہ ہی سچا ہوتا ہے نا۔ دونوں آ گئے حضرت عمر کے دروازے پر۔ جب حضرت عمر کے دروازے پر آئے، دروازے پر دستک دی، حضرت عمر باہر آئے۔ وہ جو منافق تھا نا اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اس نے کہا حضرت ہم نے ایک فیصلہ کرانا ہے آپ سے۔ فرمایا میں کون ہوں اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے فیصلہ کرنے والا؟ تم جاؤ نا اللہ کے محبوب کے پاس، وہ تشریف فرما ہے، ان سے فیصلہ کراؤ۔ یہودی بولا، کہنے لگا حضرت ہم وہیں گئے تھے پہلے، انہوں نے ہم دونوں کی بات سن کر فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ یہ وہاں تو نہیں بولا، باہر آن کر کہنے لگا کہ میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا، میں حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا۔ تو حضرت ہم اس لیے آپ کے پاس ہیں، وگرنہ انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا منافق سے، کیوں یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں پوچھا یہ بھی ذرا بات سمجھ لو۔ جب تک دوسرے کی بات سن نہ لی جائے اتنی دیر تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک صفائی کا موقع نہ ملے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس نے کہا جی حضرت ہم گئے تھے وہاں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کافی مصروف تھے اور اللہ نے آپ کو بڑی عقل دی ہے، بڑی سمجھ دی ہے، سرکار نے ذرا جلدی میں بات صحیح سمجھی نہیں تو ہم آپ کے پاس آ گئے، تو آپ بالکل صحیح فیصلہ کرو گے۔ ہم اسے فرمایا میں بالکل صحیح فیصلہ کروں گا، مکانکما جانا نہیں ہے، بیٹھ کے دو۔ حضرت عمر فاروق گھر تشریف لے گئے، گھر جا کر تلوار نیام سے باہر نکالی، آتے ہی منافق کی گردن پر تلوار کا وار کر کے کہا جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا۔ اب منافق کی پارٹی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، حضرت عمر کے خلاف کیس درج کیا۔ حضرت یا رسول اللہ عمر نے ایک نمازی مار دیا، ایک پرہیزگار مار دیا، بھئی ایک مومن مار دیا، کیس ہو گیا۔ جس طرح ممتاز کے خلاف کیس درج ہو گیا ہے، اسی طرح حضرت عمر کے خلاف بھی کیس درج ہو گیا، تو قتل کا بدلہ قتل ہے، عمر کو بھی قتل کیا جائے۔ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کو قتل کیوں کیا؟ یا رسول اللہ اس نے آپ کا فیصلہ نہیں ماننا تھا، جو پھر فیصلہ نہ مانے وہ مرتد ہو جاتا ہے نا آقا، تو مرتد کو تو قتل کیا جاتا ہے، میں نے تب قتل کیا۔ وہ سارے کہیں گے نہیں جی گواہ گواہ گواہ، وہاں اور تو بندہ تھا کوئی نہیں، اللہ نے جبریل کو حضرت عمر کا گواہ بنا کے قرآن کی آیتیں دے کر بھیج دیا۔ جبریل علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ
اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یا رسول اللہ، جب آپ کے سامنے یہ آپ کے آپس کے جھگڑوں میں آپ کا فیصلہ نہ مانے، پکے بے ایمان ایماندار ہو سکتے نہیں۔ اب دیکھیے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، ہمیں ماننی پڑتی ہیں فیصلے، لیکن بتاؤ کوئی عدالت ایسی ہے جس کا فیصلہ دونوں فریق مانے؟ جس کے خلاف فیصلہ ہوگا خاص سپریم کورٹ ہو، بڑا بیڑا غرق کرتا ہے اس جج نے، فیصلہ ہی صحیح نہیں کیا اس نے۔ دل میں کہتے ہیں نا، اور نیچے کی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو اوپر کی عدالتوں میں اپیل کرتے ہو، لکھتے ہو کہ جج نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، اس نے یہ غلطی کی، لیکن سرکار کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اپیل تو درکنار، دل میں بھی کچھ لاؤ گے تو بے ایمان بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وہ مومن ہے جو اپنے خلاف سرکار کا فیصلہ سن کر بھی دل میں ذرہ تنگی محسوس نہ کرے اور مان لے جس طرح کے مان لینے کا حق ہے۔ تو بھئی جو سرکار کی بات نہ مانے وہ قتل کیا جاتا ہے، اور پھر قتل کرنے والے کو سرکار نے کچھ نہیں کہا۔ اب جو سرکار کو گالیاں بکے، قرآن اس کے بارے کیا کہتا ہے؟ جو سرکار پر درود پڑے اس کو اللہ کیا کہتا ہے، اور جو گالی بکے اس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ دونوں آیتیں کٹھی ہیں۔ 22واں پارہ سورۃ احزاب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی محبوب علیہ السلام پر درود پڑھو اور سلام ضرور پڑھو۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، درود پڑھو، اور جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر کتنی رحمتیں نازل کرے گا؟ 10۔ اور آگے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت ڈالی ہے اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کو دکھ دیں، اللہ کے رسول کو دکھ دیں، اور جو رسول اللہ کو گالی دے گا وہ رسول اللہ کو دکھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جو نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے سرکار کو کرتا ہے خوش، جو سرکار کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام کو دکھ دیتا ہے ایذا پہنچاتا ہے اللہ فرماتا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں بھی لعنت فرماتا ہے آخرت میں بھی لعنت فرماتا ہے۔
اور لعنتیوں کی سزا کیا ہے یہ بھی سنیں۔ یہی 22واں پارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 60۔ مدینہ طیبہ میں منافقین چن چن بڑی کرتے تھے، سرکار کے بارے افواہیں پھیلاتے تھے، برے برے لفظ کہتے تھے۔ اب سرکار کی یہاں حکومت بن چکی تھی، اللہ نے فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، آیت ذرا غور سے سن لینا، اگر منافق باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوڑ ہے وہ باز نہ آئے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ لوگ جو مدینہ شریف میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں، اگر یہ لوگ باز نہ آئے، کون؟ منافق، جن کے دلوں میں کوڑ، جو مدینہ طیبہ میں غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو اے محبوب اللہ پھر تمہیں ان پر مسلط کرے گا،